وہ اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آج اس نے سوچا ہوا تھا کسی قیمت پر اسے بخشے گا نہیں۔ اپنے شوہر کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اسے جو محسوس ہوا جیسے اس کی موت اس کے قریب آ رہی ہو اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی ہو۔ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کریں، بے شک میں آپ کے نکاح میں ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ جسمانی تعلق نہیں جوڑ سکتی۔ وہ بے بسی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے ہاتھ معافی کے انداز میں جڑے ہوئے تھے۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارے جسم پر پورا حق ہے۔ چھوڑو، انم ڈرتی کیوں ہو؟ کیا تم میرا حق نہ دینے پہ اللہ کو ناراض نہیں کر رہی؟ ہمارے درمیان جو پاکیزہ رشتہ ہے اسے تم میرے لیے شرمندگی کا باعث کیوں بنانے پہ تلی ہوئی ہو؟ وہ بظاہر نرم لہجے میں بولا، مگر اس کی آواز میں ناراضگی جھلک رہی تھی۔ انم ایک پل کے لیے ڈرتی ہوئی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی پھوڑی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ بنیان تھی جسے چھلکتے ہوئے اس کے چٹانی بازو دیکھ کر انم نے بے اختیار تھوک نکلا، مجھے جانے دو۔ عاشق حسین کے چہرے کو دیکھ کر وہ تلخ انداز میں بولی، جس پر عاشق کے جبڑے بھیج گئے۔ اتنی محبت سے سمجھانے کے بعد بھی وہی ضد تھی۔ اب عاشق کو سختی سے پیش آنا پڑا۔ میری قید سے تمہاری رہائی صرف موت کے بعد ممکن ہے انم، اسی لیے یہ رونا دھونا چھوڑ دو اور مجھے زیادہ تنگ کیے بغیر وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ شادی کے 3 دن بعد میں تم سے اپنا حق لے رہا ہوں۔ میرا ضبط دیکھو کہ میں نے شادی کی رات بخش دیا تھا، ورنہ بتا دیتا کہ میں تمہارا کون ہوں۔ اس رشتے کو نبھانے کے لیے ایک بیوی کو کن تقاضوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس نے جھٹکے سے انم کی نازک کمر کو اپنا بھاری ہاتھ لپیٹ لیا اور اسے اپنے چٹانی سینے سے لگا لیا۔ انم کی سانسیں تھم گئی، وہ بے بسی سے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ جب اچانک عاشق کا ہاتھ اوپر سرکا، انم ایک دم چھٹپٹائی، مگر اس سے پہلے ہی وہ کھینچ کر توڑ چکا تھا۔ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوری قوت لگا کر اپنے حصار سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خود کو مجھ سے چھپانے کی ہر کوشش تمہاری ناکام ہے۔ بہتر ہوگا کہ مجھے سکون سے خود کو سونپ دو، ورنہ اگر میں زبردستی پر آ گیا تو تم میری شدت برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس کی سمت بڑھا۔ کون سی بیوی؟ نکاح کی سب سے بڑی شرط یہی تھی عاشق حسین کہ آپ 6 ماہ تک ہاتھ تو کیا نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے اور پھر مجھے طلاق دے دیں گے۔ اسی شرط پر میں نے آپ کے ساتھ نکاح قبول کیا، لیکن اب آپ زبردستی پہ اتر آئے ہیں۔ عاشق حسین میں سب کو کیا کہوں گی، خاص کر بی بی خانم کو جب وہ مجھ سے پوچھیں گی۔ بھول گئے اس بد دعا کو جو آپ کے خاندان کو دی گئی، جسے اتارنے کے لیے مجھے آپ کے نکاح میں دیا گیا۔ جانے دیں مجھے عاشق، وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی، جب اچانک عاشق نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا، اپنے قریب کیا، اس کی بھوری آنکھیں مقابل کھڑی دلنشین حسینہ کی حسن کو سرخ کرنے لگی۔ وہ بے اختیار اس کے حسن میں کھونے لگا، ایک دم سے لب جا بجا لمس چھوڑنے لگے، اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ وہ مزاحمت کرتی رہی، مگر اس نے ایک جھٹکے سے بیڈ پر دھکیل دیا۔ وہ اوندھے منہ گری۔ عاشق نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ میں کسی شرط یا کسی بد دعا کو نہیں مانتا، میں اتنا جانتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر سب بڑوں کی اجازت سے میں نے تم سے نکاح کیا، دل و جان سے تمہیں اپنے شریک حیات مانا، اور نہ میں تمہیں آزاد کروں گا نہ اپنا حق چھوڑوں گا۔ اس کی بات پر انم کا دل دہشت سے کانپ اٹھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، کوئی ہے مدد کرے۔ اس کی دل سوز چیخیں کمرے کی در و دیوار سے ٹکرا کر گونجنے لگی، مگر آج شاید کسی نے اسے سننا نہیں تھا۔ عاشق نے لمحوں میں اس کے سرخ ریشمی لباس کو نوچ پھینکا۔ انم بے بسی سے خون کے آنسو رونے لگی۔ اس کی نظریں جو برنا ہونے کے سبب ہمیشہ جھکی رہتی تھی، اب شرم سے زمین پر گڑی جا رہی تھی۔ عاشق نے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے گھنے بال انم کے چہرے پر بکھر گئے۔
تمہاری آواز میرے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ وہ اس کے بالوں کو لٹوں کو انگلیوں پر لپیٹ کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے بھاری ہاتھ انم کے وجود کو محسوس کرنے لگے۔ پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے آج کی رات اور آئندہ آنے والی تمام راتوں میں تم سے ایسے ہی حق لوں گا۔ سمجھ آئی میری بات؟ اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ انم مرد کے اس روپ کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ حقیقی معنوں میں کسی شیر کا شکار بننا کیا ہوتا ہے، جسے اپنی 19 سالہ زندگی میں آج معلوم ہوا تھا۔ عاشق مسکراتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ انم کی ساری مزاحمت اس کی ضد کے آگے دم توڑ گئی۔ عاشق کی بڑھتی ہوئی شدتوں کے سامنے بے بس ہو گئی، تھک کر آنکھیں موند گئی۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں فاطمہ باجی، آپ انم کا ہاتھ میرے عاشق کے ہاتھ میں دے دیں۔ میں اسے بہت پسند کرتی ہوں۔ اس کے آنے کے بعد میں جلدی اس کا ہنستا بستا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ پروین خانم کی آنکھوں میں ڈھیروں امیدیں لیے اپنی بڑی بہن سے دل کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ گویا بدلے میں فاطمہ بہت خوش تھی۔ وہ اتنے بڑے جاگیردار رئیس اور پڑھے لکھے خاندان کا اکلوتا اور خوبصورت قابل وارث تھا، جس کا رشتہ خود چل کر ان کی بیٹی کے لیے آیا تھا۔ ایسا انسان اپنی بیٹی کے لیے چراغ لے کر ڈھونڈتی تو بھی نہ ملتا، لیکن بڑی اور بھیانک سچائی جو تھی انہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے خوف زدہ کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اچانک ایک خوشی کا احساس ہٹ گیا۔ وہ ایک تاریک سایہ لہرانے لگا، جسے پروین خانم بھی دیکھتی رہی تھی، پھر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا ہوا باجی؟ پروین عاشق حسین کا رشتہ انم کے لیے آنا یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور خوش بختی ہے، لیکن تم جانتی ہو اس بد دعا کو جس کا منحوس سایہ آج بھی تمہارے خاندان کے مردوں پر لہرا رہا ہے۔ سخت اسکندر کے باپ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے یہ رسم۔ پہلی شادی میں وہ 6 ماہ تک اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر انہیں طلاق دیتے ہیں اور پھر وہی دوسری شادی کرتے ہیں جو کامیاب ہوتی ہے۔ سنا ہے عاشق کے دادا نے اپنی پہلی بیوی سے اسی رات جذبات میں آ کر تعلق قائم کیا، لیکن وہ بیچاری صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے ہی گزر گئی۔ مجھے اسی بات کا ڈر ہے پروین، انم میری نازوں میں پلی بیٹی ہے، میں اس بد دعا کی نحوست کو اپنی بیٹی میں کیسے پڑھنے دوں؟ تمہیں یاد ہے نا شادی سے پہلے صفدر نے ایک عورت سے خاموشی سے نکاح کر کے اسے چھوڑ دیا، پھر تم ہی اصل میں اس خاندان کی بہو بن کر آئی تھی، بھول گئی؟ فاطمہ کے گہرے اور تلخ الفاظ پروین کے کئی خدشات میں اضافہ کر گئے۔ کہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں اتنی بڑی بات کیسے بھول گئی؟ خیر میں بھی ایسا کوئی راستہ نکالوں گی، اس کے بعد ہی انم کو اپنی بہو بنا کر اس حویلی میں لاؤں گی، تم فکر مت کرو۔ میں آج صفدر حسین سرکار اس مسئلے پر بات کرتی ہوں، پھر عاشق کے آنے پر ہم اس بات کر کے پہلے تو نحوست کا پیچھا چھڑائیں گے، پھر ہی اور کریں گے شادی دھوم دھام سے۔ پروین خانم کھڑی ہوتی ہوئی اپنی شال خود پہ لپیٹنے لگی۔ یہ سب بکواس ہے ماں، عاشق حسین نے جھنجھلا کر کہا۔ اگر کبھی ایسا کچھ ہوا ہوگا تو آپ لوگوں نے اسی حقیقت مان کر یہ ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نکاح ایک پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے، جبکہ طلاق ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل جسے میرے رب نے بھی ناپسندید فرمایا۔ ذرا یہ تو سوچئے، جس لڑکی کو آپ نکاح کروا کر لا رہے ہیں اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گا، جس سے میری شادی ہوگی وہی میری بیوی بنے گی، بات ختم۔ عاشق حسین اپنے اٹل فیصلے میں بولا۔ ارے اس لڑکی کی زندگی کیوں برباد ہوگی؟ ہم پوری بات چیت کر کے اس کو اور اس کے خاندان سے اجازت لے کر اس لڑکی کو اس خاندان کی نوست کا توڑ کریں گے۔ ہم نے کون سا اس لڑکی سے اپنی نسل چلانی ہے؟ وہ جیسے آئے گی بند کلی کی طرح جائے گی۔ پروین خانم معنی خیز انداز میں بولی اور پھر اسے منانے لگی۔ عاشق حسین آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو جب تک ٹیکٹایا گیا۔ یہ میرے ماں باپ ہیں، اتنے دقیانوسی خیالات کے مالک ہیں۔ اگر میرے دوست احباب یہ سب دیکھ لیتے تو کبھی یقین نہیں کر پاتے کہ اتنے قابل اور ذہین عاشق حسین کے والدین ہیں۔ دیکھ بابو، تجھے میری قسم تو یہ نکاح کرے گا، پروین خانم ضدی لہجے میں کہتے ہوئے ایک دفعہ کھڑی ہوئی۔
عاشق کے انکار پر انہوں نے جذباتی بلیک میل کرنا شروع کر دیا، جس پر وہ آخر میں گہرا سانس لیتا کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی یہی ضد ہے تو میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو ٹھیک لگے وہ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، نکاح آپ لوگوں کی مرضی سے اور خوشی سے ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے عاشق حسین اپنے ہر لفظ پہ زور دیتا بولا، جس پر پروین اور خانم ہاشم اسکندر اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر ہی خوش ہو گئے۔ پروین خانم نے جلدی سے گاؤں میں اس نحوست کو اپنے بیٹے پر سے وار کر پھینکنا تھا تاکہ اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنا کر لائے۔ آخر کار ان کی صبح شام بھاگ دوڑ میں گزر گئی۔ اس نحوست کے طور پر راضی ہو گئی تھی۔ اس کا نام غزل تھا، 18 سال کی کمسن معصوم اور بے حد حسین، جسے دیکھ کر تھم جائیں۔ خانم اسے دیکھ کر گہری سانس لے گئی، انہیں اس کی بے پناہ خوبصورتی سے ڈر لگ رہا تھا، کہیں عاشق حسین اسے دیکھ کر بہک کر سب کچھ خراب نہ کر بیٹھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی راضی بھی تو نہیں ہو رہا تھا اس نکاح کے لیے۔ وہ مجبور تھا۔ عاشق حسین نے نکاح میں لانے کے بعد ایک غریب کماؤ کی بیٹی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی محنت و لگن سے اس نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی، لیکن ماں کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس نے مزید تعلیم روک دی۔ گھر میں بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے نکاح کے بدلے میں اس نے پروین خانم سے صرف اتنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی ماں کا علاج کروا دے، جس پر وہ خوشی سے راضی بھی ہو گئی تھی۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی اور یوں عاشق حسین کے نام کی دلہن بن کر حویلی میں آ گئی۔ نہ کوئی شہنائی، نہ کوئی رسم، نہ کوئی مہمانوں کی ہنسی کھنک، نہ کوئی شگن، نہ ہی کوئی خیر مقدم۔ کتنے حسین خواب اس کی پلکوں کے پیچھے آہستہ آہستہ دم توڑ گئے۔ وہ جانتی تھی ایک قریب گھر کی لڑکی کو لینے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ آج خوبصورت دن کے لیے اس نے کوئی سپنا نہیں دیکھا ہو۔ ویسے ایک بات کان کھول کے سن لو، بے شک نام کا ہی صحیح، لیکن نکاح تو ہوا ہے۔ عاشق حسین کی ضروریات کا خیال تمہیں رکھنا ہوگا۔ پروین خانم کی سنجیدگی سے کہی بات پر انم جھٹکے سے سر اٹھاتی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، جس پر اچانک اپنے منہ سے نکلے الفاظ پر گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ان ضروریات سے تھا کہ اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے وغیرہ، اس کے کمرے کی صفائی۔ اس کے علاوہ میں تمہیں اس کے سامنے بھٹکتا بھی نہ دیکھوں۔ اس کے سارے کام تم اس کی غیر موجودگی میں سر انجام دو گی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ نکاح تو ہوا، لیکن تم اس پر اب بھی خود کو حرام ہی سمجھو۔ اس کی بات سن کر انم کے کان سرخ ہو گئے۔ اس کے دل نے پروین خانم کے الفاظ پر استغفار کیا۔ اپنے سامنے سرخ ریشمی لباس میں ملبوس اس 18 سالہ بے انتہا خوبصورت لڑکی کو سنجیدگی سے گھورتی پروین خانم نے کرخت لہجے میں کہا۔ ان کی تیز نظر اس کے خوبصورت چہرے پر تھی، جو اپنی عمر سے بڑی عورت کی سنجیدگی لیے خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ رخشندہ، اس کو اوپر کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ پروین خانم کی گرجدار آواز پر رخشندہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک کونے میں بیٹھی عروسی لباس میں ملبوس انم کے پاس جاتے اس نے کلائی اپنی مضبوط گرفت میں جکڑی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں چل سکتی ہوں۔ تبھی وہ اپنی گہری آواز میں بولی، جس پر رخشندہ حیران ہوئی، اس کا ہاتھ چھوڑ گئی۔ پروین خانم نے اس چھوٹی لڑکی کو تعجب سے دیکھا، جو اندر سے کسی چٹان کی طرح مضبوطی لیے ہوئے تھی۔ وہ رخشندہ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل دی، جو ایک دروازے کے سامنے آ کر رکتی ہوئی بولی، یہ ہے تمہارا کمرہ۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو نیچے آ کر مجھے بتا دینا۔ تم میری مالکن تو ہو نہیں جس کے لیے میں اوپر بھاگ بھاگ کر آؤں۔ رخشندہ منہ بگاڑ کر کہتی اسے اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھتی بولی اور چلی گئی۔ انم ہلکا سا مسکرا دی، دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ چھوٹا کمرہ مگر صاف ستھرا تھا۔ خستہ حال کونے میں رکھا ہوا بیڈ، جس پر پرانی چادر بچھی ہوئی تھی، چھوٹی سی لکڑی کی الماری کے ساتھ ایک کرسی کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ انم چھوٹا سا اپنا بیگ ساتھ لائی تھی۔
بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھانا وہ گھر سے کھا کر آئی تھی۔ اب تھکن کی وجہ سے بہت نیند آ رہی تھی، جسے وہ جلدی سے بیڈ پر لیٹی سو گئی۔ عاشق بازو اوپر کرتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کمرے کا دروازہ کھولنے پر اسے گہری مایوسی نے گھیرا۔ اس کا آج نکاح ہوا تھا تو دلہن کہاں تھی؟ یہ کس قسم کی جہالت تھی؟ غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ ابھی گہرے سانس لیتا کھڑا ہی تھا جب ایک ملازمہ وہاں آئی اور بولی، چھوٹے سائیں آپ کو بی بی جی کھانے پر یاد کر رہی ہیں، انم کہاں ہے؟ وہ غصے سے پلٹ کر بولا، وہ تو اوپر کے کمرے میں ہے جی۔ ملازمہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے، اسے بھی بولو کھانا کھانے آئے۔ اتنا کہتا چلا گیا جبکہ ملازمہ سر کھجانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کس کی بات مانے، چھوٹی سائیں کی یا سردارنی کی۔ کیا ہوا ہے عاشق بیٹا، کھانا کھاؤ۔ پروین خانم نے اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے بولی، انم کو آ لینے دے، پھر ساتھ کھاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر صفدر اسکندر اور پروین خانم کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ اسے کھانا کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کی فکر کرنا تمہارا کام نہیں، صفدر اسکندر سختی سے بولے، جس پر عاشق حسین لب بھیج کر رہ گیا۔ انہیں سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا تھا، اس لیے سمجھانے سے کہیں دور اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اس وقت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب دروازہ کھولتے بنا آہٹ کے کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جسے ایک نگاہ دے کر عاشق نے لب بھینچ لیے۔ وہ افسردہ سانس خارج کرتے آگے بڑھا۔ ہلکی روشنی میں اس کی پہلی نگاہ بستر پر سو رہی نازک وجود پر پڑی، جو اس کی محرم بنا کر لائی گئی تھی۔ قریب آتے اس کے معصوم سے چہرے کو اس کی پہلی نگاہ پڑی، وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کمال کا حسن تھا، اوپر سے اس کی کم عمری، وہ سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ اسے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم نہیں تھی کہ پہلی نظر میں وہ انم پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ آہستہ آہستہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے، اس نے آنکھیں چھوٹی کی، اسے بغور دیکھا جو دوپٹے کے بغیر کھلے بالوں میں بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ عاشق آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر اس کی سانسوں کی ہلکی سی گرمی پڑی تو انم کے بدن میں خفیف سی لرزش دوڑ گئی۔ عاشق نے اپنی مضبوط گرفت میں اس کی کلائی تھام لی۔ اچانک انم کی آنکھ کھل گئی، وہ اسے پیچھے ہٹی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ جانے دے، چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا، غضب ہو جائے گا، وہ کانپتی آواز میں بمشکل بولی۔ اسے دور ہونے لگی، لیکن وہ اسے تھوڑا اور قریب کر گیا، جسے اس کے سینے کے ساتھ آ لگی۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں صاف ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی تھی۔ عاشق اس کی کلائیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑے اس کی پیٹھ کی طرف موڑتا، اس کا چہرہ اپنے قریب کر چکا تھا۔ عاشق حسن نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی زوجیت میں لیا ہے۔ حق رکھتا ہوں تم پر سب سے زیادہ، محبت تو تم میری پہلی اور آخری بھی ہو۔ ہلکی آواز میں سرگوشی، وہ اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کر گیا۔ انم تم سناٹے میں آ گئی، وہ عقیدت اور محبت سے اس کی آنکھوں کو باری باری چوم گیا۔ میں کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ناشتہ لے کر فوراً آ جانا، نہیں تو میں بھوکا رہوں گا۔ اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اس کی کلائیوں کو آزاد کرتا وہ گمبھیر لہجے میں بولتا چلا گیا۔ انم جو شاندار شہزادے کسی آن بان والے اس انسان کے سحر اور لمس کی جادوگری پر اتنی بری طرح سے متاثر ہوئی کہ اسے اپنے قدم لڑکھڑاتے جسم کانپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سینے پہ ہاتھ رکھتی زور زور سے سانس لینے لگی۔ یالا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ اپنے شوہر کی قربت اور محبت جیسے جذبے کی پذیرائی کرنے تو نہ لائی گئی تھی، پھر وہ کیوں اس کے نازک جذبوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش لگا ہوا تھا؟ وہ کیوں اسے اپنی قربت اور محبت کے حسین جذبے کے سحر میں چکرنے کے در پہ تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن ان کی یہ راہیں الگ ہو جانی ہیں؟ عجیب عجیب سے خیالوں میں گم، ایک ملازمہ ٹرے میں شاندار ناشتہ سجائے
شاید اوپر عاشق حسین کو دینے جا رہی تھی جب اس کی آواز انم کے کانوں میں گونجی۔ انم ہاتھ میں اپنا سادہ سا ناشتہ پکڑے سوچنے لگی کہ جائے یا نہیں۔ دل کہتا تھا بھاگ کر چلی جائے، اس کے شہزادے حسن کو جی بھر کر نہارے، جبکہ دماغ کہتا تھا نہیں، تم اس مقصد کے لیے نہیں لائی گئی، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس کے دل اور دماغ کی جنگ آخر کار تھک کر وہیں بیٹھ گئی، رونے لگی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا سامنے پڑا ناشتہ کب ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ وہ 2 گھنٹے روتی رہی، آخر میں آنسو پوچھتی وہ ٹرے ایک سائڈ پہ کرتی جانے لگی جب اس نے دیکھا ملازمہ عاشق کا وہی ناشتہ اٹھائے واپس لا رہی ہے۔ دیکھو ذرا، چھوٹے سرکار کبھی ناشتہ نہیں چھوڑتے، وہ بھی شاہی ضرور کرتے ہیں، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا۔ ملازمہ ناشتے کی بھری ٹرے وہی رکھتے ہوئے بولی، جبکہ یہ سن کر عاشق بھوکا ہی رہ گیا ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے تو اس کے کلیجے پر کھونسا لگا۔ اس نے انم منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں سائیں؟ وہ دل میں مخاطب ہو کر اس سے بولی۔ صبح سے اب رات ہونے کو آئی تھی جب اس نے ناشتے کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، جس سے اسے نکاہت محسوس ہونے لگی۔ نہ کوئی پوچھنے آیا، کسی کو کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کے بھوکے رہنے سے۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی۔ اس نے پروین خانم کو عاشق کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ عاشق بیٹا دروازہ کھولو، کیا بات ہے؟ صبح سے تم نے کچھ کھایا نہیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پروین خانم پریشان سی دروازہ بجا رہی تھی، لیکن وہ دروازہ کھولنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اماں آپ جائیں، مجھے بھوک نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے تنگ مت کریں۔ عاشق کی ضد پر تنگ آ کر پروین خانم بھی چلی گئیں۔ یہ دیکھ کر عاشق بھی صحیح سے بھوکا ہے، انم کو بہت گلٹی فیل ہوئی۔ وہ جلدی سے کچن میں آئی اور کھانا ٹرے میں رکھا اور چپکے سے عاشق کے دروازے پر دستک دی۔ اس کا دل اس وقت زور زور سے دھڑکتا کانوں میں بج رہا تھا۔ اماں پھر آ گئی، جائیں یہاں سے۔ جب عاشق نے غصے میں بھری آواز میں کہا، میں ہوں انم، پلیز دروازہ کھولیں۔ ابھی اس نے بولا ہی تھا جب دروازہ جھٹکے سے کھلا، جس سے انم ڈر گئی، سامنے دیکھنے لگی۔ عاشق آنکھوں میں حیرانگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھانا دینے آئی ہو تو واپس لے جاؤ، میری بھوک مر گئی ہے، آنکھوں میں ناراضگی لیے اسے تکتا ہوا بولا۔ انم غمگینگی کی کیفیت میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ جب عاشق خود آگے بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ اب کیوں خیال آیا ہے؟ کھانے کی ٹرے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ میں انم چہرے پر ڈر اور خوف تھا، بے بسی نے اسے بولنے پر جب چہرے پر ڈر اور خوف تھا، عاشق ہلکا سا مسکرایا، بیڈ پر لا کر اسے بٹھایا۔ یہ ضد ٹھیک نہیں ہے سائیں، آپ جانتے ہیں میرے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں۔ انم گہرے دکھ سے سر جھکائے بولی، بے شک میں اسی خاندان کا مرد ہوں، صفدر اسکندر میرے بابا ہیں، لیکن میں آج کے دور کا پڑھا لکھا باشعور انسان ہوں۔ مجھے یہ سب فضولیات کی بکواس باتوں سے زیادہ نکاح پر یقین ہے۔ میں پہلے سب کچھ کہہ چکا ہوں، جس سے میری شادی ہوگی وہ بھی میری بیوی ہی ہوگی، جسے میں تمام حقوق، عزت اور احترام دوں گا، وہ بھلے جیسے بھی ہو۔ میری زندگی اس کی بات کوئی نہیں آئے گا۔ عاشق حسین سنجیدگی سے کہتا، آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیٹ گیا جو ٹھنڈے ہو گئے، ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں پروین خانم کو معلوم ہوا تھا میں تمہیں اتنی محبت اور پیار سے سمجھا رہا ہوں، تم وہی خوف دل میں لیے بیٹھی ہو۔ اصل میں تو شادی کے بعد ایک عورت کے لیے سب سے اہم اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اگر شوہر ساتھ ہو تو عورت بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے، اگر کسی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن عاشق اب تھوڑا سختی سے بولا، جس پر انم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں چلتی ہوں، کوئی دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی، ہمیں ایسے نظارے ملنے چاہیے۔ انم جلدی سے کھڑی ہوتی ہوئی باہر جانے لگی۔ میں چلتی ہوں، کوئی دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی، ہمیں ایسے نہیں ملنا چاہیے۔ انم جلدی سے کھڑی ہوتی ہوئی جانے لگی۔ جب عاشق حیرت سے بولا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں کوئی غیر محرم ہوں۔ عاشق حسین غصے سے اسے پاس بٹھایا، اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر شانوں پر ڈالتا اس کے بال کھول گیا۔ اب وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے ساتھ ڈیٹ پر آئی ہو۔
ویسے عمر کیا ہے تمہاری؟ ایک نوالا توڑتا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ 18 کی ہوں، پریشانی سے اس کے ہاتھ سے نوالا کھاتی انم بولی، جس پر عاشق حسن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہے اتنی چھوٹی، یہ وقت تو تمہارے پڑھنے لکھنے کا تھا، کہاں تم شادی وادی کے چکر میں پڑ گئی۔ خیر اچھا تو نہیں ہوا، میں بیچارہ کہاں جاتا، جیسے پہلی نظر میں اپنی چھوٹی سی بیوی سے محبت ہو گئی۔ کوئی نہیں، جس طرح اللہ نے اب تک میرا دل تمہارے لیے محفوظ رکھا، اسی طرح تمہیں میرے پاس آنا ہی تھا، پڑھا میں خود لوں گا۔ کھانے کے دوران وہ ہلکا پھلکا مذاق بھی کر رہا تھا، جس سے انم منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسنے لگی۔ اب میں چلتی ہوں سائیں، بہت دیر ہو گئی۔ سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہوئی وہ جانے لگی۔ یہ کیا سائیں سائیں لگا رکھا ہے، نام لو میرا، وعدہ کرو کل تم پھر اس وقت آؤ گی۔ جیسے ہی وہ جانے لگی وہ بازو سے پکڑ کر اسے سینے سے لگائے مخمور لہجے میں بولا، نہیں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی، اچھا ہے نا پتہ چل جائے، اس طرح چھپ چھپ کر تو؟ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ نہیں عاشق حسین پلیز چلے جائیں یہاں سے، یہ ٹھیک نہیں۔ خوف سے تھوک نکلتے ہوئے دروازے کی سمت بھاگی، مگر اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے مقابل نے اسے سینے سے لگایا۔ گھبراؤ مت، میں نے کہا تھا اگر تم نہ آئی تو میں خود آؤں گا۔ اپنے کان کے نزدیک عاشق حسین کی مدھم سی سرگوشی نما آواز سنتے ہی انم آنکھیں حد درجہ پھیلی۔ وہ اسی لمحے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ چاند کی مدھم سی روشنی میں انم کے ہونٹوں اور گردن پر پڑ رہی تھی، جبکہ عاشق حسین اس کی مدہوشی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی خوف سے گلابی ہو رہی تھی۔ عاشق حسین کا بھاری ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد استحکام سے لپٹا تھا۔ سیاہ بال ایک دم سے اس کی پشت اور مقابل کے چہرے پر بکھرے تھے۔ انم اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے ہاتھوں کو کمر سے لگائے مقابل نے چھپ کر اس کی گردن کو پیار سے چوما۔ انم کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا، وہ بری طرح سے چھٹپٹائی تھی۔ دوپٹہ اتارے عاشق حسین نے جھٹکے سے دور پھینکا، لیکن وہ تھا کہ اس کی آہیں اور منتیں جیسے اس پر کچھ اثر نہیں کر رہی تھی۔ جھٹکے سے اسے گود میں اٹھائے بیڈ میں لے آیا، بہت نرمی سے اس پر جھکتا اپنا حق لینے لگا۔ انم کی تمام مزاحمت اس کے سامنے دم توڑ گئی، اس کی پیار کی برسات میں بھیگتی چلی گئی۔ اگلی صبح عاشق حسین کے بہت حسین اور خوبصورت تھی، وہی انم کی پریشانی ڈھیروں فکرے لے کر آئی۔ انم عاشق حسین نے کل رات جو کیا تھا، اگر اس کا پروین خانم کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ انہی میں سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اسے اپنی گردن پر لمس محسوس ہوا۔ جھٹکے سے مڑی، بولی، آپ نے اپنی مرضی کر لی عاشق حسین، اب میں کیا کروں گی، کیا جواب دوں گی سب کو؟ آپ مجھے چھوڑ دیں تب مجھے کون اپنائے گا؟ اس کی وہی باتیں سن کر عاشق حسین کا دماغ گھوما۔ تمہاری عزت نہیں لوٹی، بیوی ہو تم، میری حق لیا ہے اپنا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ میری بیوی بن کر رہو گی تم اب بس۔ کل رات تو میں نے تمہارا رونا دھونا برداشت کر لیا، انم زندگی کی باقی راتیں تم مجھے روتی دھوتی نہ ملو۔ صبح اٹھنے پر انم کا حسن دیکھ کر عاشق حسین ایک دفعہ پھر بہک گیا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی وہی پرانی باتوں پر سر پیٹتا وہ اٹھ کر چلا گیا۔ غسل کے بعد وہ کھلی سی آئینے کے سامنے کھڑی ٹوری باندھ رہی تھی جب اچانک عاشق کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی پشت کو دیکھ کر مدہوش کن لہجے میں کہا، ایسے کام کرنے ہو تو دروازہ بند کر کے کیا کرو، ورنہ واش روم یا چینجنگ روم میں کیا کرو۔ انم اسے دیکھتی جلدی سے سیدھی ہوئی، اس کی سانسیں اچانک عاشق حسین کو دیکھ کر تیز چلنے لگی۔ سیاہ رنگ کا ویلویٹ کا سوٹ اس کے بدن پر جچ رہا تھا، گردن پشت دودھ کی مانند چمک رہی تھی۔ سفید بالوں کی وجہ سے پوری پچھلی قمیض گیلی ہو چکی تھی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے بغور اس کا سراپے کا جائزہ لیتا ابرو اچکاتے دبے قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کے نزدیک کھڑے ہوتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھ انم کی پشت پر ڈوریوں میں الجھے۔ عاشق حسین بے اختیار ہوتا اسے قریب کر گیا۔ انم کرنٹ کھاتی مڑنے لگی، مگر عاشق حسین کی کوشش بڑی آسانی سے ناکام بنا چکی تھی۔ تم تو کافی ہاٹ ہو بیوی، اس سے دور ہوتا اس کے سراپے پر
بے باک نگاہیں دوڑاتا کان میں چھپ کر سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ انم کی آنکھیں شرم و خجالت سے بند پڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل کے ایسے جملوں کا کیا جواب دے۔ چھوڑے مجھے، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اگر کسی ملازم نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بمشکل بولی۔ اس کے لہجے کی لرزش پر عاشق حسین نے اپنی مسکراہٹ بمشکل دبائی۔ تمہارے کمرے میں کوئی نہیں آنے والا۔ انم ڈرنا چھوڑ دو، ایک نہ ایک دن تمہیں تھک ہار کر میری باہوں میں آنا ہے۔ ابھی کیوں نہیں؟ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اس کے بھیگے بالوں کو چہرہ جھکاتے وہ مدہوش کن لہجے میں بولا۔ کمر پر اس کی سخت تر ہوتی گرفت کو مضبوط کرتے انم چھٹپٹائی۔ سانسوں کی سرسراہٹ عاشق حسین کو اپنی دھڑکنوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی مزاحمت کے باوجود وہ اسے تنگ کرنے میں مگن تھا۔ جب انم کے سسکنے پر لب بھینچ کے رہ گیا، وہ محض اسے تنگ کر رہا تھا۔ مگر ایک یہ سچ بھی تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انم کی خوبصورتی عاشق حسین کی جانب راغب کر رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اس حویلی کا کافی خوبصورت مرد تھا۔ اپنی دسترس میں موجود عورت اسے اپنی باہوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں بھی چاہیے تھی۔ جب ایک دم سے اسے دور ہوتا، بنا کچھ کہے باہر چلا جاتا، انم اب اس کی بڑھتی ہوئی جسارت پر ڈرنے لگی۔ دوسری طرف خانم عاشق حسین کے دوسری شادی یہ زوردار تیاریاں اس کے سامنے کرتی دکھائی دیتی، جس کے دل میں آری کا وار کرتے وہ انہیں کیسے بتاتی ہے کہ ان کا بیٹا کب اس بیوی کے درجے پر فائز کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے اسے نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ عاشق حسین جو صبح کا گیا اب تک نہیں لوٹا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ نیند سے اس کی آنکھوں سے بند ہو رہی تھی۔ کل رات پھر عاشق حسین کی گستاخی نے اسے سونے نہیں دیا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا دل جلائے دے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے 1 بجے تک وہ خود کو جاگنے پر مجبور کرتی رہی۔ آخر کار اس کی آنکھیں بند ہو گئی جب رات 2 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ ہلکی ہلکی چاند کی روشنی میں کھڑکی سے آ رہی تھی۔ آج کا سارا دن تھکا دینے والا تھا۔ شال شانوں سے اتارتے ہوئے ایک طرف رکھتی ہوئی بیڈ پر بیٹھتے اس نے قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھولتے، قمیض اتارتے کرسی پر پھینکی، پھر انم کی سمت بڑھا، جہاں انم چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لیے بے خبر سو رہی تھی۔ ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ کو دبائے وہ آہستہ سے بیڈ پر سو رہی تھی۔ انم کی طرف جھکا، کمفرٹ خود پر اوڑھے اس نے آنکھیں چھوٹی کی، اسے کھوڑ کر بغور دیکھا۔ چٹبٹے کے بغیر بالوں میں بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ عاشق حسین اس کے نزدیک لیٹے ہوئے، اسے کمر سے جکڑتے ہوئے سینے میں بھیجتے چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ اپنی گردن پر کسی کی دہکتی سانسیں، کسی ہونٹوں کے عجیب سے لمس پر وہ نیند میں کسمسائی تھی، جس پر عاشق حسین نے لب دانتوں تلے دبائے، اپنی بیئرڈ اس کی گال پر رگڑی، جس کی چبھن سے انم کی نیند ایک دم سے اڑی۔ وہ نیند سے بھری گلابی آنکھیں واقعے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس کی پھوڑی آنکھیں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، گھمبیر آواز میں کہتے اس کی پیشانی چوم گیا۔ انم کئی لمحے خواب کی سی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جب سوئی ہوئی تھی تب عاشق حسین کہیں بھی نہیں تھا۔ اب اس کا یوں اپنے اس قدر نزدیک ہونا اسے خواب ہی لگ رہا تھا۔ جب عاشق حسین بے قرار نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے اس پر جھکا، اس وقت وہ شدید تھکا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی تھکن سگریٹ سے پھونک کر ختم کر دیتا تھا، مگر اب اس کے سامنے لیٹی لڑکی اس کی حلال بیوی تھی۔ وہ اپنی ہر جائز خواہش اس سے پوری کرنے کا حق رکھتا تھا۔ آپ آ گئے ہیں، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ انم یوں خود پر حاوی ہونے پر گھبرائی، دل بے تحاشا دھڑکا تھا۔ I need you انم، اس کی گردن سے چہرہ اٹھائے وہ بولا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدہوش کنا آہستہ سی ہوئی، چھک کر اس کے ماتھوں کو چومتی، کھچکتے ہوئے دروازے سے باہر نکلی۔ وہیں اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی پروین خانم کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔
جو اسے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا، جیسے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اس نے پلٹ کر مدد طلب نظروں سے کمرے میں دیکھا جہاں عاشق حسین بے خبر سو رہا تھا۔ تبھی خانم کی آتش فشاں بن کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی، زور سے اس کے گیلے بالوں کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگی۔ تکلیف کی شدت سے انم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم گھٹیا لڑکی، میری بہن کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالے گی، فحاشہ لڑکی، اسی لیے میں تمہیں نکاح کر کے لائی تھی۔ تو میرے بیٹے کے ساتھ میری ناک کے نیچے راتیں رنگین کرتی پھرے، سایہ کی ایک رائے پر پانی پھیر دیا، کیا لگا میرے بیٹے کو پھنسائے گی تو مجھے نہیں پتا چلے گا، وہ گرجتے ہوئے کہتی، ساتھ ہی اسے کان سے پکڑ کر فرش پر پھینک چکی تھی۔ شیشے کے کئی ٹکڑے اس کے ہاتھ اور ٹانگوں میں پیوست ہو گئے۔ انم کی آنکھیں نم ہونے لگی، بے بسی اور شرم سے جھکتا سر چل۔ ایسے تانے تو اس کی قسمت میں لکھ دیے گئے تھے جو شاید موت کے بعد اس کا پیچھا چھوڑتے۔ میں نے کچھ نہیں کیا مالکن، انم اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اس کی بات کو پروین خانم کے تھپڑ نے روک ڈالا۔ انم کا سر چکرایا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ گالوں پر انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ گال پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ کیا کر رہا تھا وہ تمہارے ساتھ کمرے میں اس فحاشہ مکار لڑکی؟ کیا کر رہی تھی رات بھر تم اس کے ساتھ؟ بولو۔ ان کی آواز اور تیز ہوئی، تبھی صفدر اسکندر بھی وہاں آ گئے۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں، جواب دو بدچلن لڑکی، پروین خانم اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے چلائیں۔ اس سے پہلے کہ انم کچھ کہتی، صفدر اسکندر غصے میں آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ ہوا میں اٹھا۔ اس سے پہلے کہ انم کو تھپڑ مارتی، پیچھے سے آتے کسی نے ان کا ہاتھ ہوا میں تھام لیا۔ ہر کوئی ششدر تھا، سامنے کھڑے عاشق حسین کو دیکھنے لگا۔ عاشق حسین صفدر اسکندر پھیلی آنکھوں سے دیکھتے بڑبڑائے۔ آنکھوں کی پتلیاں حد درجہ تک پھیلی ہوئی تھی کیونکہ وہ بغیر شرٹ پہنے جس حالت میں وہاں پر آیا تھا، اسے دیکھ کر ان کا جسم لمحوں میں چل پڑ گیا۔ پروین خانم بری طرح گھبرا گئی۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عاشق کیوں ایسی حالت میں چلا آئے گا۔ پیچھے ہٹو تم عاشق حسین، ایسی بدتمیز عورتوں کو اچھے سے جانتی ہوں، آج میں اسے جان سے مار دوں گی۔ پروین خانم نے انم کو بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے کھینچا۔ انم کی دل دہلا دینے والی چیخیں پوری حویلی میں گونج اٹھیں۔ عاشق حسین تڑپ کر آگے بڑھا، ایک جھٹکے سے انم کو سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے اماں، بھولے مت، انم میری بیوی ہے، عاشق حسین کی عزت ہے، اب کیا کوئی بھی اسے چھونے کی جرات نہیں کر سکتا؟ نکاح کیا ہے میں نے اسے، آپ کی موجودگی میں، گناہ نہیں کیا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، میں نہیں مانتی اس نکاح کو، اس لڑکی کو تمہاری بیوی، اس کو طلاق دو فوراً۔ شادی گل سے ہونا طے پائی تھی اور گل سے ہی ہوگی، اسی لیے اس عورت کو یہاں سے لائے ہو، چھوڑ کر آؤ۔ دو کڑی کی لڑکی کو اپنی ماں سے سوال جواب کر رہے ہو، میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ آئی پروین خانم اپنا انم پر جھپٹی۔ انم ڈر کر عاشق حسین کی اوٹ میں چھپ گئی، آنکھیں خوف سے مزید مون گئی۔ تو کوڑی کی نہیں، یہ بیوی ہے میری، بیوی۔ عاشق حسین سنا آپ سب نے، مرتے دم تک یہیں رہے گی۔ اس کے آگے شیشے کی دیوار بنتا پوری طاقت سے تھاڑا۔ اس کے الفاظ پر صفدر اسکندر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہیں پروین خانم اپنے حواس کھوتے ہوئے سینہ پیٹنے لگی، جبکہ حویلی کے ملازم اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ نکال اس بدبخت کو ابھی اس حویلی سے۔ سردار صفدر اسکندر نے پروین خانم کے گویا دل پر پیر رکھا۔ عاشق حسین، میں نے ان کی جان بخش دی، ان کا بیٹا ان کی فحاشہ کو چھو چکا تھا۔ یہ بات ان کے پورے جسم میں چیونٹوں کی طرح ریڑھ گئی تھی۔ ہاشم اسکندر طیش میں آ گئے، بڑھتے ہوئے انم کا ہاتھ چھٹک چکے تھے۔ ہر کوئی خاموش تماشائی بنا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے بابا، عاشق حسین نے آگے بڑھتے انم کا ہاتھ چھٹک کر اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں انم کے ہاتھ موجود اپنے باپ کے ہاتھ پر تھی۔ عاشق حسین بے یقینی سے بولے، میں نے کہا ہاتھ چھوڑیں انم کا۔ وہ پوری طاقت سے چیختے ہوئے کھڑا ہوا، گردن کی رگیں تن گئی۔ عاشق حسین زبان سنبھال کر۔ پروین خانم کے بولنے پر عاشق حسین انم کو اپنے پیچھے چھپاتا سرد لہجے میں بولا۔ پروین خانم گھبرائی، اسے دیکھ رہی تھی۔
جس کا روپ اچانک بدل چکا تھا۔ آپ کو عورت ہوتے ہوئے بھی میری انم کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ محبت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے، عشق بن چکی ہے میرا، سکون ملتا ہے مجھے اس کی قربت سے، اپنے بیٹے کی خوشی جان کر۔ آپ پھر بھی یہی سب کریں گی؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ اس کی پھوڑی آنکھیں خون اگل رہی تھی، بکھرے بال بے ترتیب انداز میں اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ پروین خانم گھبرائی اس کی جانب پڑی، جنہیں عاشق حسین نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خبردار، دور رہیں مجھ سے۔ سرخ سفید رنگت کے سبب مزید سرخ پڑ رہی تھی۔ تو آپ کیا دنیا کا کوئی بھی ایک فرد اس نکاح کو مانے یا نہ مانے، مگر حقیقت ہے کہ انم عاشق حسین کی بیوی ہے، اور میری بیوی کی طرف گندی نظر اٹھانے والے کو میں نگاہیں جھکانے تک کی مہلت نہیں دوں گا۔ میں نے آج تک وہی کیا جو میرا دل کیا۔ انم میری بیوی ہے، اسے تو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے تاثر لہجے میں کہے گئے الفاظ پر صفدر اسکندر کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ عاشق حسین نے ایک سپاٹ نگاہ پروین خانم پر ڈالی، انم کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے موجود کئی چہرے اس حرکات پر سرخ ہو گئے۔ گردن کا زخم کافی گہرا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی۔ عاشق حسین نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی انم کو دیکھا، جس کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زیادہ درد ہے کیا؟ فکر مندی سے پوچھا۔ انم آنکھوں میں آنسو لیے، میں نے آپ سے کہا تھا عاشق حسین، پروین خانم کو جب معلوم ہوگا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھا آپ نے ان کا غصہ، اب کیا ہوگا؟ عاشق حسین آنسو صاف کرتا ہوا اسے سینے سے لگائے بولا، اب ولیمہ ہوگا اور کیا۔ اس صورتحال میں وہ بھی مذاق کر رہا تھا، جس پر انم حیران ہو کر مسکرا دی۔ اگر تم بہادر بن جاؤ، ڈٹ کر کھڑی ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھتا ہوا ریلیکس ہوا، اسے سینے سے لگا گیا۔ سرکار، ہمارا بچہ، وہ ڈائن میرے بچے کو اپنے قابو میں کر گئی، اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے ہماری عزت تو کوڑی کی بھی نہیں چھوڑی۔ پروین خانم سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بیان کر رہی تھی، رونا بند کرو پروین، تمہیں شوق چڑھا ہوا تھا اس کا نکاح کرنے کا، لیکن مکار عورت ایسے دھوکہ دے گی کسے پتا تھا؟ کسی طور پر پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اس نے بیڈ پر اس خوبصورت جوڑے کے پاس بیٹھی اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے آگے بڑھا، تم ڈریس چینج کرو، میری جان تیار ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیگم ویسے بھی اتنی خوبصورت ہے۔ اس کی تھیلی پر انگلی رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی، وہ بھاری بھرکم ڈریس اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ مشکل میں دیکھ کر عاشق حسین ڈریس اسے لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ ڈریس صوفے پر رکھتے ہوئے مڑ کر انم کو دیکھا، جو کنفیوز سی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ویسے یہ ڈریس بہت ہیوی ہے۔ اپنے شیلف کی طرف جاتے ہوئے اس نے پوری خوبصورت آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑی انم کو ٹوکا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، یہ بہت بھاری ہے، کچھ بھی پہن لیتی ہوں۔ وہ تو بس جلدی سے اس نے ڈریس کو ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی، اس لیے لاکھوں کا ڈریس اس کی آنکھوں بھیگ گئی تھی۔ اسے نہیں پہننا تھا، بالکل بھی مشکل نہیں پہنا۔ آؤ، اس کا لہجہ اتنا خمار آلود تھا کہ آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں، میں پہن لوں گی، آپ جائیں، وہ گھبراہٹ سے زدہ سی بولی۔ تو اسے بازو سے جکڑتے ہوئے عاشق حسین نے اپنے سینے میں بھیجا۔ اس کے ہونٹ عاشق حسین کے سینے کے مقام سے مس ہو رہے تھے، نازک کمر کو لپیٹ لیا۔ عاشق حسین کا بھاری ہاتھ اس کی شدت سے سینے پر لپیٹے ہوئے تھا۔ پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں مائی لو، اگر اتاروں گا تو میں خود ہی اپنے سٹائل میں۔ اس کے گالوں پہ لب رکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ انم کا پورا وجود اس کی بے باک گفتگو پر شرم سے سرخ پڑا، جبکہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے وہ بھاری بھاری نقش پر لب رکھتا کمرے سے باہر نکلا۔ حسن شاہ رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر سیاہ جیکٹ پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، بالکل تیار کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قریب آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا تھا۔ عاشق حسین بالکل ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی دھڑکنیں ایک دم سے بڑھ گئی تھی۔ میکسی انم کے وجود پر ایسے جچ رہی تھی جیسے اس نازک وجود کے لیے ہی ہو۔ زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت مہنگا ڈریس پہن چکی تھی۔ عجیب بے چینی، گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ پہلے پتا تھا یہ اچھی نہیں لگے گی مجھ پر۔ وہ عاشق حسین کے یوں ساکت ہو کر دیکھنے پر افسردہ ہو گئی۔ عاشق حسین اپنے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے اس کے نزدیک ہوا، اور خود کو میری آنکھوں سے دیکھو، کتنی پیاری دکھ رہی ہو تم، دل چاہ رہا ہے
ساری دنیا سے چھپا کر سینے میں چھپا لوں، جہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہ تمہیں دیکھ سکے، نہ سوچو۔ اس کی آنکھوں کو بارہا چومتے مدہوش کن محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ کا سرا ہی نہیں تھا۔ خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ بکھیر کر معصوم سی لڑکی شاید پہلی بار اپنی تعریف سن رہی تھی، شاید پہلی مرتبہ بھی نہیں، کسی ڈر اور خوف کے مسکرا رہی تھی۔ عاشق حسین جھک کر اسے باہوں میں بھرتے ہوئے چیئر پر بٹھائے گھٹنوں کے بل جھکا۔ اس کے ہونٹوں پر لپسٹک لگانا یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، جس نے میک اپ کے نام پر صرف اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی لپسٹک لگاتے ہوئے اس کے بعد پیچھے باندھ دیے تھے، دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑا دیا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، پرفیکٹ، یہ کہتے ہوئے ہاتھ تھامے باہر کی سمت بڑھا، جہاں پر ہر کوئی عاشق حسین کی دلہن کو دیکھا ان دونوں پر رشک کر رہا تھا۔ میں اسے کبھی تمہاری بیوی کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گی۔ عاشق پروین خانم کا لہجہ اب بہت زیادہ ناراضگی لیے ہوا تھا۔ صفدر حسین تو اب ان سب کی حالت پر قابو پاتے ہوئے سب کچھ قبول کر چکے تھے اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، لیکن پروین خانم کو تو صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی ایک نظر عاشق کو دیکھتی انم ہمت کرتی آگے بڑھی۔ میں جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے آپ کو بہت ٹھیس پہنچی، لیکن اس سب میں اللہ کی بہتری تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا پروین خانم تو آج شاید میں زندہ نہیں ہوتی۔ نکاح جیسا مقدس رشتہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے قبول کر لینا مجھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ان کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ دل ایک پل کو اس کی معصومیت اور نرم لہجے پر پگھلا تھا۔ تبھی عاشق انہیں پیچھے سے اپنی باہوں میں بھینچ کر لاڑ پیار کرنے لگا۔ مان جائے نا ماں، اتنی خوبصورت بہو آپ جو منا رہی ہے۔ آخر آج کل کون بہو اپنی ساس کو مناتی ہے؟ حامل کی عاشق زور زور سے یاہو یاہو کے نعرے لگانے لگے۔ تبھی وہ انم کے ساتھ عاشق بھی حیران ہوا۔ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ماں کی بڑی بڑی تکلیف بھلا دیتی ہے، پھر تو اس کی محبت ہو۔ اگر عاشق کی خوشی تمہارے ساتھ جڑی ہے تو مجھے بھی تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ وقت لگے گا لیکن آہستہ آہستہ میں خود کو بدل لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ایک نظر دونوں کو دیکھتی چلی گئی۔ صفدر کو سکندر مسکرا کر عاشق کو سینے سے لگاتے خود بھی آگے بڑھ گئے۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے کھل کر مسکرا دیے۔